شفاعت کرنے والے صرف اس شخص کی شفاعت کر سکیں گے جس کی شفاعت میں اللہ راضی ہو، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کچھ بندوں کو جہنم کے داخلے کا فیصلہ فرما دے، نبی علیہ السلام وہاں پہنچ جائیں گے، ان کو روک لیں گے، پھر نبی علیہ السلام اللہ سے باتیں شروع کر دیں گے، یہ اس کی بکواس ہے، اور اللہ کو باتوں میں لگا کر ان کو اشارہ کریں کہ چلو جنت میں چلے جاؤ۔ شفاعت کے تعلق سے جو ہم نے مفروضے بنا رکھے ہیں وہ سارے کے سارے باطل ہیں، سارے کے سارے۔ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ، اللہ تعالیٰ کے ہاں، اللہ تعالیٰ کے پاس شفاعت نفع نہیں دے گی إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، مگر اس شخص کی شفاعت جس کو اللہ تعالیٰ شفاعت کی اجازت دے۔ اور اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ شفاعت تک میں اللہ کے اذن کی ضرورت، اللہ تعالیٰ کے اذن کی ضرورت۔ ایسا وہ ہر شے کا مالک ہے، حتیٰ کہ شفاعت کا مالک بھی، نہ کوئی شافع اپنی مرضی سے شفاعت کر سکے گا اور نہ اپنی مرضی سے کسی مشروع کا تعین کر سکے گا، اپنی مرضی سے کسی کی سفارش کر دے، نہیں۔ شافع اگر کوئی بنے گا، شفاعت کرے گا، اللہ کے اذن سے بنے گا، اور جس کی شفاعت کرے گا اس کی شفاعت بھی اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہو۔ مانا پوری شفاعت کا مالک اللہ، ہر شے کا مالک اللہ۔ آپ دنیا میں کسی کی سفارش کریں تو وہ انسان آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ آپ نے مجھ سے پوچھ کر شفاعت کیوں نہیں کی۔ شفاعت آپ کر سکتے ہیں، سفارش کر سکتے ہیں لکھ کر، زبان سے۔ اللہ تعالیٰ کے شفاعت کا معاملہ کیا ہے؟ اس کے اذن کے بغیر کوئی شفاعت کر ہی نہیں سکتا۔ جب اللہ کا اذن مل گیا کہ تم شفاعت کر سکتے ہو تو کس کی سفارش کرنی ہے؟ اس کے لیے بھی اللہ کا اذن چاہیے۔ تو شافع کا تعین اور مشروع کا تعین اللہ کے اذن پر موقوف ہے۔ یعنی شفاعت کس کی مفید ہوگی؟ جس کی شفاعت کا اللہ اذن دے، اللہ کے اذن سے شفاعت کرے، اس کی شفاعت نفع بخش ہوگی اور فائدہ دے۔ اور شفاعت کس کی کرنی؟ اللہ تعالیٰ جس کی شفاعت چاہے۔ لا یشفعون الا لمن ارتضی، شفاعت کرنے والے صرف اس شخص کی شفاعت کر سکیں گے جس کی شفاعت میں اللہ راضی ہو۔ لیکن سب سے بڑے شافع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی مرضی سے نہ وہ شافع بنیں گے اور نہ اپنی مرضی سے کسی مشفوع کا تعین کریں گے کہ میں نے کس کس کی شفاعت کرنی، اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کے اذن سے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یحد لی حدا، اللہ تعالیٰ میرے لیے حد مقرر کرے گا کہ یہاں سے لے کر یہاں تک جو بندے ہیں ان کی شفاعت کر لو، یہاں سے لے کر یحد لی حد، 3 موقع پر یہ استعمال ہو، یہاں سے یہاں تک بندوں کی شفاعت کر لو۔ تو مشفوع کی حد بھی اللہ مقرر کرے گا۔ ایسا وہ ہر قسم کی شفاعت کا مالک ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ سب سے بڑے شافع ہیں، لیکن کتنا خوف آپ کے دامن کی روکا، اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے، بات کرنے کی ہمت نہیں ہوگی، سجدے میں گر جائیں گے، سجدہ بھی طویل ہوگا، حتیٰ کہ جب اللہ کہے گا کہ ارفع راسک وقل تسمع واشفع تشفع، اپنا سر اٹھاؤ، بات کرو، اب آپ کی بات سنی جائے گی، اور شفاعت کرو، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، اس کے بعد آپ شفاعت کریں گے۔ تو شفاعت کے تعلق سے جو ہم نے مفروضے بنا رکھے ہیں وہ سارے کے سارے باطل ہیں، سارے کے سارے۔ مجھے اتفاق ہوا جہاز میں ایک بندہ میرے برابر سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے مجھ سے پوچھا، ہمارے غالباً وہ ملائیشیا سے آ رہا تھا، کہ وہاں ایک مولانا صاحب نے بیان کیا قصہ قیامت کا، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کچھ بندوں کو جہنم کے داخلے کا فیصلہ فرما دے، جاؤ جہنم۔ نبی علیہ السلام وہاں پہنچ جائیں گے، ان کو روک لیں گے، نہیں مت جاؤ مت جاؤ، چھوڑ دو، رک جاؤ، اشارے سے روک دیں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہی نہیں کہ اشارہ ہو رہا ہے، ان کو روکا جا رہا ہے، اشارے سے چپ رک جاؤ۔ پھر نبی علیہ السلام اللہ سے باتیں شروع کر دیں گے، یہ اس کی بکواس، اللہ تعالیٰ سے باتیں شروع کر دیں گے اور اللہ کو باتوں میں لگا کر ان کو اشارہ کریں گے چلو جنت میں چلے جاؤ، ایسے اشارہ کریں۔ یہ اللہ کے فیصلے، یہ شفاعت ما قدر الحق قدرہ، یہ اللہ کی قدر ہے۔ کس کو جرت ہے اللہ کے سامنے آنے کی اور اللہ کے فیصلے کے سامنے مقابلے میں کھڑا ہونے کی؟ ہر شفاعت کا مالک اللہ ہے، سب سے بڑے شافع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن خوف کا عالم آپ دیکھیں۔ تو خیر یہ مسئلہ شفاعت الگ ہے، یہاں مقصود کیا ہے؟ الا لمن اذن لہ، کہ شافع کس کی شفاعت کریں گے اور کس کی شفاعت نفع دے گی؟ جس کو اللہ کا اذن حاصل۔ تو اذن کلام سے ہوتا ہے، صفت کلام کا اس بات ہے، اور شفاعت کا اللہ تعالیٰ مالک ہے، ہر شے کا مالک اللہ ہے۔ حالانکہ دنیا میں اپنی مرضی سے آپ جس کی چاہے سفارش کر دیں، اس میں اس کے اذن کی ضرورت نہیں ہوتی، مگر اللہ تعالیٰ کے یہاں مسئلہ ایسا ہی ہے کہ شافع بھی اپنی مرضی سے نہیں بن سکے گا اور مشفوع اپنی مرضی سے نہیں بن سکے گا۔ شافع بھی اللہ کے اذن سے بنے گا اور مشفوع بھی اللہ کے اذن سے بنے گا اور شفاعت بھی اللہ کے اذن سے کرے گا۔
ایسا وہ مالک شفاعت.